اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بزرگوں، میری بہنوں، ہم آپ کو آج ایک سود خور کی کہانی کے بارے میں اسلامک حدیث بتانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخری تک پورا دیکھیں۔ لاہور کے ایک پرانے گاؤں میں غنی دادا کا گھرانہ آباد تھا۔ غنی دادا اس خاندان کے بزرگ تھے اور دیکھا جائے تو پڑوس کے سبھی گھروں میں وہ سب سے زیادہ بزرگ تھے۔ ہر کوئی ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ غنی دادا کے ان کے پوتے اور پوتیوں کے دیکھا دیکھی محلے کے سبھی بچے انہیں غنی دادا کے نام سے پکارتے تھے۔ جہاں پر ان کا گھر تھا اس کے آس پاس میں تقریباً 20-25 مکان تھے۔ ان کے سامنے کھیت، ان کھیتوں کے پاس میں 3-4 پیڑ تھے۔ کیونکہ یہ پیڑ آس پاس میں ہی تھے، اس لیے ان کا سایہ بہت گھنا اور سکون بھرا تھا۔ بس صبح ہوتے ہی غنی دادا انہی پیڑوں کے نیچے چارپائی بچھا لیا کرتے تھے اور دن بھر اسی چارپائی پر بیٹھ کر حقہ پیتے رہتے۔ دوپہر کے وقت ان کی بہویں وہیں پر ان کے لیے کھانا لے آتی۔ مغرب کی نماز کے بعد ان کو ان کے پوتے گھر کی طرف لے جاتے۔ دادا کے 4 بیٹے تھے۔ 2 کی شادی ان کی بیگم نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ پھر ان کی نیک بیگم کا انتقال ہو گیا اور باقی دونوں بیٹوں کی شادیاں ان کی دونوں بہویں نے دیکھ بھال کروائی تھی۔ البتہ غنی دادا کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ بیگم لہٰذا ان کی بہویں ان کا سارا کام کرتی تھی اور غنی دادا ہر دن گھر سے دور پیڑ کے نیچے بیٹھے رہتے۔ آتے جاتے غنی دادا کو لوگ سلام کرتے، ان کا حال چال پوچھتے اور پھر چلے جاتے۔ لیکن غنی دادا کی اس قدر شہرت کی وجہ ان کی بزرگی نہیں تھی، بلکہ ان کا کاروبار تھا جو کہ سالوں سے چلتا آ رہا تھا۔ غنی دادا گاؤں والوں کا چلتا پھرتا بینک تھے۔ کسی کو کوئی ضرورت آن پڑتی یا کوئی سنگین بیماری آن پڑتی یا کسی کی بیٹی یا بیٹے کی شادی آن پڑتی یا کسی کو کسی بھی طرح کی پریشانی ہوتی یا ہر وہ کام جس میں گاؤں والوں کو پیسے کی ضرورت ہوتی تو وہ بے جھجک غنی دادا سے قرض لے لیا کرتے اور غنی دادا ان کو فوراً قرض دے دیا کرتے۔ بلکہ غنی دادا ان سے بہت محبت سے پیش آتے اور بھلا آتے بھی کیوں نہ۔ اکثر غنی دادا اس قرض کے بدلے اپنی مرضی سے سود لگاتے اور یہی کاروبار وہ سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کے کھٹیا پر رکھے تکیے کے نیچے ادھار کی رقم، کھاتے سود کی تفصیلات کا ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا جسے وہ ایک پل کے لیے بھی خود سے الگ نہیں ہونے دیتے۔ اگر کبھی بارش ہونے لگتی تو اپنے پوتیوں کو اس قدر شور مچا کر بلاتے جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو، مگر اس شور شرابے کا بس اتنا مقصد ہوتا کہ ان کا رجسٹر گیلا نہ ہو جائے۔ غنی دادا اپنی رقم سود سمیت واپس لینے میں خوب ہوشیار تھے۔ انہیں یہ کاروبار کرتے ہوئے 40 سے زیادہ سمے ہو گیا تھا۔ کوئی بھی ان سے رقم لے کر بھاگ نہیں پایا تھا۔ دادا کے اسی لالچ اور ہوس میں ان کی زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن گاؤں کے اسکول کے ماسٹر کا غنی
دادا کے سامنے سے گزر ہوا، لٹوٹ سلام انہیں روک کر سلام دعا کرنے لگے۔ دادا نے ان کو بلا کر کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور ساتھ میں ان کی طرف حقہ بھی کر دیا۔ ماسٹر صاحب بولے، میں جمعے کی نماز پڑھ کر آ رہا تھا، سوچا کہ آپ سے بھی ملاقات کر لوں۔ آپ نے تو کبھی غلطی سے بھی مسجد کا رخ نہیں کیا۔ دادا صاحب یہ سن کر بولے، ماسٹر صاحب مجھے کام سے فرصت نہیں ملتی، کبھی کسی کی رقم دینی ہوتی ہے، کبھی کسی سے رقم لینی ہوتی ہے، کبھی کسی کا حساب لکھنا پڑتا ہے، نماز کے لیے میرے پاس وقت ہی کہاں ہے۔ سن کر تو جیسے ماسٹر صاحب کو آگ ہی لگ گئی۔ کہنے لگے، دادا خود کھانا سود کھانا حرام ہے، اگر آپ بنا سود کے لوگوں کی مدد کرنا چاہے تو ادھار ہی صحیح اور معدل پر واپس لینے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اور لوگوں کی بھی مدد ہو جائے گی۔ لیکن دادا کو کہاں نیکی کی بات سننی تھی۔ دادا بولے، میاں کہاں پر حرام ہے، کسی کو اگر وقت پر اس کی رقم مہیا کرتے ہیں تو اس میں کیا حرام ہے؟ ویسے بھی آج کل کون کسی کو ادھار رقم دیتا ہے۔ بے شک اس کہانی کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت دھنیہ واد۔ خدا حافظ، دعا میں یاد رکھے اور پارٹ 2 ضرور دیکھے۔